زمین تا آسمان فرق ہے ہمارے یہاں امامت اور خلافت میں اور دوسرے لوگوں میں. لہٰذا اس پر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پورا ہمارا ایک ڈیبیٹ ہے کہ اہل سنت میں خلیفہ بننے کے طریقوں میں سے ایک ایسا طریقہ جو تمام فقہاء اہل سنت اس کو صحیح کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بالقہر والغلبہ، کہ آپ تلوار کے ذریعے سے، قتل عام کے ذریعے سے پاور حاصل کر لیں اور آپ خلیفہ ہو گئے. اب اگر خلیفہ یہ ظالم ہو اور شرابی ہو تو کیا ہے؟ تو بھی اطاعت واجب ہے. کہتے ہیں یہ اگر خود شراب پیتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کو شراب پینے کا کیا ہے تو پھر آپ کہنا نہ میں نہیں پیتا. وہ پاگل ہے، آپ کو پلائے گا. وہ خود پی رہا ہے، اپنے وزیروں کو پلا رہا ہے. وہ خود زنا کر رہا ہے، اپنے وزیروں کو کرا رہا ہے. آپ سے کیوں کہے گا؟ آپ سے کہو جاؤ مسجد میں بیٹھو، مجھے میرا خطبہ پڑھو، اور آپ پڑھ رہے. یہ ہے فرق. ہمارے یہاں 2 رکعت نماز اگر مرجع نہ پڑھے تقلید ختم ہو جائے گی. ہمارے یہاں مرجع کے لیے ضروری ہے کہ عادل ہو، امام جماعت کے لیے ضروری ہے کہ عادل ہو، امام کے لیے ضروری ہے کہ معصوم ہو. وہاں پر کیا ہے کہ امام اور خلیفہ ہو سکتا ہے تلوار کے ذریعے سے، قتل کے ذریعے سے، اور اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے، اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ فاسق ہو، اگرچہ وہ زانی ہو، آپ نہیں ہٹا سکتے. اسی کے حکم سے نماز ہوگی، اسی کے حکم سے جمعہ ہوگا، اسی کے حکم سے چاند ہوگا، اسی کے حکم سے نماز حج ہوگا، اسی کے حکم سے سب کچھ ہوگا. تو کبھی بھی ذہن میں نہ لائیں کہ جی امامت اور خلافت کے دونوں مکاتب میں ایک ہے. نا، بالکل اتنا فرق ہے کہ جتنا نبوت میں ہمارے اور ان کا فرق ہے. وہاں پر نبی کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہندوؤں نے کتاب لکھی، رنگیلا رسول آج شور مچاتے ہیں جی ہندوؤں نے کتاب لکھ دی، آریہ سماج نے کتاب لکھ دی. آپ نے اپنی اردو میں سیاستہ کو اور کتابوں کو ترجمہ کیا. جو آپ نے رسول کا انٹروڈکشن کیا تھا، آریہ سماج کے پڑھے لکھے لوگوں نے کتاب میں جمع کر کے آپ کو دکھا دیا. آپ نے کہا توہین کر دی. پوچھتے یہ کہ یہ خود گالیاں دی تھی مؤلف نے، یہ آپ کے حوالے جمع کیے تھے؟ سارے حوالے سیاستہ کے اور ان کی تاریخوں کے. جو تم نے معرفی کرائی وہ ہے، لیکن جو ہمارے نزدیک اشرف الانبیاء وہ بالکل الگ ہیں. ہمارے نزدیک ائمہ بالکل الگ ہیں. آج بھی ان کی ولایت ہے، اور نہ فقط وہ ولایت ہم پہ ہے، حتیٰ جانوروں پر بھی ہے. لہٰذا جب ہم نے یہ والی باتیں کی کہ جن کو بظاہر لوگ کہیں کہ علمی باتیں اور اب داستانوں پہ آ گئے نا، ائمہ علیہم السلام کی امامت آج بھی ہے، کیا انسان ہو، کیا جن اور کیا جانور. امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جو بعض معجزات ہوئے وہ تفصیل سے نہیں ذکر کرتے. ایک دفعہ ایک اونٹنی کو نہر کر رہے تھے، اس پر بھی ہمارا لیکچر موجود، تصویریں بھی لگائی ہیں. تو وہ بھاگی، اور بھاگنے کے بعد آج وہی جگہ جسے کہتے ہیں شفا کی جالی، وہاں پر آئی. لوگ اس کے پیچھے تھے، لیکن جب وہ اس جالی پہ آ گئی تو اس نے باقاعدہ بیٹھ کے اپنی گردن جو ہے وہ زری کی جانب کر دی. کیوں؟ کہ وہ امام کی معرفت رکھتی ہے. آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیے گا تو آپ کو ایک تصویر مل جائے گی کہ کسی شخص کا کتا تھا اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا تھا، اور وہ چھپتا چھپاتا وہ صحن تک آ گیا، اور صحن میں آنے کے بعد امام کی زری کی جانب رخ کر کر وہ رو رہا ہے. اب ویڈیو موجود ہے. اس کتے کو لے جا کر جو امام کا فارم ہاؤس ہے وہاں پہ رکھا گیا اور منع کیا گیا کچھ نہ کہنا. کیوں؟ کہ یہ امام کی پناہ میں آیا ہے. جانور بھی معرفت رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ ائمہ کی فقط ظاہری حکومت نہیں ہے، گورنر شورنر. ائمہ کی ولایت ہے پوری کائنات پر اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے. اور اسے ضمن میں ایک اور واقعہ بھی سنائیں جو ہمیشہ ہم سناتے ہیں، اور واقعاً روح تازہ ہوتی ہے، اور وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ کبھی نا امید نہ ہوں. ہمارا کام ہے اللہ سے دعا مانگنا، قبول کرنا مصلحت اس کے ہاتھ میں. ہمارا کام ہے ائمہ سے توسل کرنا. یہ جو ہم نے توسل کر لیا یہی ہمارے لیے کافی ہے. یہ جو ہم نے ان کو سلام کر لیا یہی کافی ہے. اس پہ ہی شکر کریں کہ ہم ان کو سلام کر رہے ہیں، ان کو تلوار کھینچ نہیں رہے. ان کو ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے اہل بیت سے مودت کے لیے، محبت کے لیے. یہی بہت بڑی چیز ہے. لہٰذا کسی کے خرابے میں کتیا تھی، اس نے بچے دیے ہوئے تھے. یہ خود ہمارے استاد نے سنایا. وہ ہر وقت بھونکتی تھی، تو ایک صاحب نے بچے اٹھائے لے جا کے بیابان میں چھوڑ دیے. آ کے وہ سوئے تو خواب میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھا کہ جاؤ بچے لے کے آؤ.
اس نے کہا ایسی وہم ہوگا، وہ پھر سو گیا. پھر دیکھا 3-4 دفعہ کے بعد امام نے تنبیہ کی صورت میں کہا جاؤ بچوں کو لے کے آؤ، وہ اس وقت ہمارے حرم کے پاس ہے. تو پہلے اگر آپ فوٹوز دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گنبد مسجد گوہر شاد جو فیروزے رنگ کی مسجد ہے، بسیں یہاں تک چلتی تھیں، روڈیں یہاں تک آتی تھیں. یہ اب اتنا بڑا ہوا ہے حرم. تو وہاں پر ایک بست توسی ہے، یعنی خیابان توسی. تو امام نے کہا کہ وہ اس وقت خیابان توسی میں ہمارے حرم کی جانب ہے. یہ وہاں گئے تو اسی روڈ پر اس کتیا کو دیکھا کہ وہ امام کے حرم کی جانب کھڑی ہے منہ کر کے. انہوں نے اس کو لیا، بچوں کو لے کے واپس آئے. نہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں بھول چکا ہے، نہ سمجھیں کہ رسول اللہ اور ائمہ ہمیں بھول چکے ہیں. ہمارا کام ہے ان کو یاد کرنا، اور ہمیں مل رہا ہے. کیونکہ روایتوں میں ہے کہ وہ حجت خداوند تبارک و تعالی ہے سب کے لیے. جانور بھی ان کی معرفت رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں. جب وہ بیان ہوتی ہیں تو بعض دفعہ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بہت اکیڈمیکل چیز نہیں ہے. نا، یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کی ولایت جو ہے وہ سب کے لیے ہے. جہاں اور بہت سارے علمی امور ہیں تو یہ بھی ایک ولایت کا موضوع ہے. اور وہ تمام جانوروں کی زبان جانتے ہیں. انہم ینطقون منطق الطیر، اور وحوش تمام جانوروں کی زبان جانتے ہیں، چاہے وہ اشاروں کے ذریعے سے ہوں چاہے کسی کے ذریعے سے. کیوں؟ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجت ہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زمین میں خلیفہ ہیں. آپ کوئی کہے کہ یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی، یہ لاجیکل سی بات ہے. حضرت نوح کی سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے جانوروں سے کہا کہ آ جاؤ. اچھا یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ سارے جانور نہیں آئے، کہ جوڑا آ گیا. یعنی جانوروں کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی جب چاہ رہے ہیں کہ نہ ہو تو ہمارے لیے مرنا ہی بہتر ہے. اچھا ایک جوڑا آ جاؤ، کون سا آ جاؤ، اس پر بھی وہ راضی تھے جانور. کہیں کوئی کہتا ہے کہ باقی ہاتھیوں نے بھی حملہ کر دیا، گھوڑوں نے حملہ کر دیا. نہ، وہاں پہ سمجھ میں آ گئی کہ حضرت نوح کی ولایت جو ہے وہ جانوروں پہ بھی تھی. ایک ایک آ جاؤ، آ گئے، باقی نہ آؤ. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی کا کیا ہوا؟ زندہ رہے کہ مر گئے؟ مرنے کو تیار تھے، خودکشی کر لی؟ نہ، حجت خدا کے حکم سے، کیونکہ حکم خدا تھا، خدا نے جان دی ہے. خدا نے کہا کہ بس اسی طرح ختم ہو جاؤ. کسی جانور نے بغاوت نہیں کی. وہ اللہ کا 200 ہاتھی آ جاتے، یا اگر اس زمانے میں ڈائناسور بھی تھے وہ آ جاتے تو کشتی کی تیسی ہو جاتی، برباد ہو جاتی کشتی. لیکن حضرت نوح کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہو رہا. وجہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے جو مقام ہے وہ سمجھنا چاہیے. فقط یہ دنیاوی مقام نہیں ہے، یہ تو ایک مقام ہے، چاہے ان کو ملے یا نہ ملے. اصل مقام جو ہے مقام ہے معنوی ہے، کہ اگر وہ اشارہ کر دیں تو جو وہ اشارہ کریں گے وہ خود بخود ہو جائے گا، کہ جس کو کہا جاتا ہے ٹیکنیکلی اعتبار سے ولایت تکوینی. لیکن یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی.